اور ہمارے جوانی کے سٹیجز جا رہے ہیں، تو یہ جوانی ہمیں داغدار بنانے کے لیے نہیں دی گئی، یہ جوانی ہمیں اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے نہیں دی گئی، یہ جوانی ہمیں گانوں کے لیے، زنا کرنے کے لیے، لذتیں حاصل کرنے کے لیے نہیں دی گئی۔ اس جوانی کے پیچھے اللہ کا بہت بڑا راز ہے، اس جوانی کے صحیح استعمال پر اللہ کی طرف سے بہت بڑے بڑے ریوارڈز کا اعلان ہے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو، ہم اللہ کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، ہم سے اللہ کے سہارے اسی لیے زندگی نہیں گزاری جا رہی۔ ابو جھوٹ بول دیتا ہے، اوکے بیٹا ابھی جانے دو، رات کو تمہارے لیے آئی فون لے آؤں گا۔ ہم مطمئن ہو جاتے ہیں، سارا دن اسی خوشی میں ہوتے ہیں کہ رات کو ابو آئی فون لائے گا، یقین ہوتا ہے کہ پاپا ہے میری ضرور وش پوری کریں گے۔ رات کو وہ خالی ہاتھ آتا ہے، نہیں لاتا، بھول گیا، اوہو، اس کی بات پر یقین تھا، صبر کر لیا۔ اللہ کی بات پر یقین نہیں ہے کہ اگر تم یہاں پر اپنے آپ کو برداشت اور تھوڑا سا نفس کو کنٹرول میں کرو گے تو میں آخرت میں تمہاری ساری لذتوں کو پورا کروں گا، اور ان لذتوں کو ایسے نہیں پورا کروں گا جیسے کہ یہ دنیا میں پوری ہو رہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جنت میں جانے کے بعد ایک انسان کی لذت میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، لذتیں بڑھ جاتی ہیں انسان کی، سرور بڑھ جاتا ہے انسان کا۔ تو اللہ پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے جنت؟ اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے حوریں؟ اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے شان و شوکت والی زندگی؟ یار آپ کے لیے 30 سال تک اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے، صرف شادی تک کسی کے ساتھ مطلب کہ نکاح کرنے تک اپنے آپ کو سیکیور نہیں کر سکتے۔ نکاح کرو، اس کے بعد جو مرضی کرنا ہے کرو، پھر مرنے کے بعد جہاں جانا ہے جاؤ، جس کے ساتھ جو کرنا ہے کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ بس اپنی جوانیوں کو تھوڑا سا بچا لو، اپنی جوانیوں پر تھوڑا سا قابو کر لو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ ایمان والوں کی نشانی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی تو یہ کون ہے؟ یہ ایمان والے ہیں، اور ان کو بہت بڑی کامیابی ملنے والی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس حقیقت کو دل میں بٹھانے کی بہت اشد ضرورت ہے۔ ہم نے بچانا ہے خود کو زنا سے، ہم نے بچانا ہے کسی کے ہاتھ استعمال ہونے سے، ہم نے ٹیشو پیپر نہیں بننا، ہم نے ایک پریشیس اور لوگوں کی پہنچ سے بھی دور کہ ہر ایرا غیرہ آ کر کہیں سے بھی یوز کر کے چلا جائے، میں نے اپنے آپ کو اتنا نہیں گرانا یار، میں نے اپنے آپ کو اس مقام تک پہنچانا ہے کہ اگر کوئی بندہ میری چاہت کرتا ہے، میری خواہش کرتا ہے، تو وہ پہلے جا کے اپنے اللہ سے مانگے مجھے۔ اپنے آپ کو اس حیات تک لے کر جاؤ، اس کیٹیگری تک لے کر جاؤ کہ ایک انسان تمہارے پاس آنے سے پہلے اللہ کے پاس جائے کہ اللہ تیری اس نیک بندی کے پاس جا رہا ہوں، اللہ تیری نیک بندی کو اپنی زندگی میں لانا چاہ رہا ہوں، وہ بہت نیک ہے، بات نہیں کرتی مجھ سے، لفٹ نہیں دیتی مجھے، اللہ اس کے دل میں ڈال دے، یا ایسا طریقہ اپنائے جو اسلام نے اختیار کیا، وہ تم سے حیا کرے، تم سے بات کرتے ہوئے شرم آئے اسے کہ تو اللہ کے اتنے قریب ہے، اگر اس سے ایسی بات کروں گا تو یہ تو بڑی ناجائز سی بات ہوگی۔ لیکن اگر تم اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دو گے، تم اپنے مزاج میں لچک اختیار کرو گے، تو پھر کوئی بھی چرسی، کوئی بھی پوڈری آ کے تمہیں کہے گا آئی لو یو، کوئی ادھر سے لیٹر پکڑا رہا ہوگا، کوئی ادھر سے لیٹر پکڑا رہا ہوگا، کوئی 10 دن یوز کرے گا، کوئی 20 دن یوز کرے گا، کوئی اپنی لذت پوری کرنے کے بعد چھوڑ دے گا، کوئی تمہارا سہارا بنے گا اور پھر وہ بھی تمہیں یوز کر کے چھوڑ دے گا۔ اس طرح تم اپنی زندگی کو پھر جینا شروع کر دو گی، اور پریشان کون ہوگا؟ تم۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آج سے اپنی شرمگاہوں کی مکمل طور پر حفاظت، سیکیور، بھائی اس پر صرف اسی کا حق ہے جس کے بارے میں اللہ فیصلہ کر دے، دیٹس اٹ۔ باقی کوئی لڑکا کوئی لڑکی میرے ارد گرد بھی نہیں بھٹکنا چاہیے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان نامحرموں سے، میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے ان سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ سے۔ کون ہوتے ہیں مجھے کیا پتا، کہاں سے آتے ہیں، کیسے آتے ہیں، کس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، اچھا بنتے ہیں، 2-4 باتیں اچھی کر لیتے ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یہ کھیل تماشا نہیں ہے زندگی۔ ہم نے اسے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، ہم نے اسے انجوائمنٹ کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کی ایک ویلیو ہے، آپ مسلمان عورتیں ہیں، آپ مسلمان بھائی ہیں، آپ کی بہت بڑی ایک عزت ہے، شان و شوکت ہے، حیا ہے، آپ پر اللہ کی نگاہ ہے۔ اب اللہ کی نگاہوں میں خود کو نہ گرایا کریں ان چھوٹی چھوٹی لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پالی، کن لوگوں نے، کن لوگ؟
تو اللہ فرما رہے ہیں نمبر 1 جو اپنی نماز میں دل سے جھکنے والے ہیں، نمبر 2 جو لغو چیزوں سے منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی ان کاموں میں بالکل نہیں انوالو ہوتے جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ، اور جو زکوٰۃ پر عمل کرنے والے ہیں، جن کو اللہ نے دیا ہے اسی مال میں سے تھوڑا سا 2.5% غریبوں کے لیے مستحق مطلب دے دینا۔ اینڈ چوتھی بات اللہ نے جو کہی ہے، جو چوتھے لوگ ہوتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی سب سے حفاظت کرتے ہیں، یعنی ایسی چیزوں میں انوالو نہیں ہوتے جن سے زنا ہونے کا خدشہ ہو، جس میں یہ چیٹنگ بھی ہے، جس میں یہ فالوورز بھی ہیں ایک کو فالو کرنا، جس میں یہ سیلیبریٹیوں پر نظریں ڈالنا بھی ہے، ان کے لائف سٹائل کو کاپی کرنا بھی ہے، یہ سارے لغو کام ہے۔ یہ سارے ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بس ہماری لذتیں پوری ہو جائیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس گناہ سے بچائے۔ اور دوسرا بات یہ، ایک زنا کے بارے میں موٹا موٹا علم سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس انسان کو کوئی حسب نسب والی عورت اپنی طرف بلائے، اٹریکٹ کرے، آفر دے اسے کہ آؤ زنا کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اور وہ لڑکا پیچھے ہو جاتا ہے، اللہ کے خوف سے نہیں کرتا، تو اللہ رب العزت ایسے نوجوان کو کل مرنے کے بعد عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھے 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کس چیز کی حفاظت؟ ایک مجھے زبان کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، اور دوسرا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے، تو ایسے شخص کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ 2۔ اور اسی طرح اس کے دوسرا بھی سن لیجئے جو اپوزٹ سائڈ ہے اس گناہ سے ملتا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جب زانی زنا کر رہا ہوتا ہے تو وہ مسلمان نہیں رہتا، وہ مومن نہیں رہتا، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ جب تک زنا کی ایکٹیویٹیز میں وہ لگے رہتے ہیں تب تک ان کا ایمان ان سے علیحدہ ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک مسلمان کا سب سے بڑی دولت ایمان ہوتی ہے۔ اگر 5 سیکنڈ کی لذت کے لیے آپ اپنے ایمان کو سیکریفائز کر رہے ہیں تو آپ مومن کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر 5 سیکنڈ کی لذت آپ کے لیے بہت بڑی چیز ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت آپ کے لیے چھوٹی چیز ہے تو آپ مومن نہیں ہیں۔ اگر 10 سیکنڈ کی باتوں سے تمہیں لذت مل رہی ہے اور اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونے میں آپ کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں تو آپ ابھی مومن نہیں ہیں۔ اس کا حل یہی ہے کہ ان ایکٹیویٹیز سے پیچھے ہو لیا جائے، چھوڑ دیا جائے، نہ کیا جائے، اور سوچا اگر دل آمادہ نہ ہو تو دل کو یہ سمجھایا جائے کہ لیٹ سپوز تو 2 سال سے ایک ریلیشن میں ہے، اس ریلیشن نے تمہیں آج تک کیا فائدہ دیا۔ اسے سمجھایا جائے کہ لیٹ سپوز تو ایک لڑکے سے 10 سالوں سے باتیں کر رہی ہے اور وہ لڑکا تجھے ہر سال کہتا ہے کہ اس سال تیرے گھر میرے امی ابو آنے والے ہیں لیکن نہیں آ رہے، تو اٹس مین کیا ہوا؟ مجھے ابھی اور بھی اس پہ بھروسہ کرنا چاہیے؟ کیا مجھے موو آن نہیں ہونا چاہیے؟ میں 10 سالوں سے جس کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی میں انوالو ہوں، کیا مجھے آگے کے 20 سال بھی اسی طرح گزارنے چاہیے؟ یہ ہر لڑکی کو سوچنا چاہیے، اور لڑکے کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک لڑکی ہے وہ نہیں مل رہی، اس کے گھر والے نہیں مان رہے، تم نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا لیکن تمہاری قسمت میں وہ لڑکی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا تمہارے لیے باقی لڑکیاں مر گئیں؟ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ چھوڑ دو یار، اپنی یہ نہ دیکھو کہ وہ زیادہ خوبصورت ہے، حسب نسب والی ہے، تم اس نیت سے کسی سے نکاح کر لو کہ میرا ایمان مکمل ہو جائے، تم اس نیت سے کسی سے نکاح کر لو کہ میں زنا سے بچ جاؤں، تم اس نیت سے نکاح کر لو کہ جو لڑکی مجھے پسند ہے اور وہ بار بار میرے خیالوں میں آ رہی ہے اور اس کے گھر والے نہیں مان رہے یا وہ کسی وجہ سے مجھ سے دور ہے، میری زندگی میں نہیں آ رہی، تو چلو میرا دل تھوڑا سا ڈائیورٹ ہو جائے گا، میری سوچ تھوڑی سی بدل جائے گی، اپنے آپ کو سیکیور کرنے کے لیے نکاح کر لو۔ اس کے علاوہ دوسرا آپشن یہ ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو مان لو کہ جو نکاح کرتا ہے اس کا آدھا ایمان مکمل ہو جاتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کر کے لڑکوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ تھوڑا سوچیں، اور اگر تم اپنی ریلیشن میں سنسیئر نہیں ہو، دیکھ لڑکے سب جانتے ہیں، میں خود ایک لڑکا ہوں، مجھے لڑکوں کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے۔ لڑکا جانتا ہے، لڑکا جب پہلے دن کسی لڑکی سے بات کرنا شروع کرتا ہے نا تو لڑکے کو یہ علم ہوتا ہے کہ یہ لڑکی میری زندگی کا حصہ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی۔ اس کے باوجود اگر ایک لڑکا ایک لڑکی کو 3 سال تک لٹکائے رکھتا ہے تو یہ بہت بڑا ظلم کر رہا ہے، بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے۔ برو تو جانتا ہے، تو جب کسی لڑکی کو پرپوز کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی قسم تیرا دل تجھے گواہی دے رہا ہوتا ہے کہ تیرا اس پرپوز کرنے میں مقصد کیا ہے، تو ساری باتوں کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود اگر تیری یہ نیت ہے کہ میں نے اس لڑکی کی زندگی برباد کرنی ہے، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ پیچھے ہو جا، ریالٹی بتا دے،
اور سب کچھ معاملہ سیٹ کر لے. گناہ سے بھی بچ جائے گا, نافرمانی سے بھی بچ جائے گا, اور کسی کی زندگی برباد کرنے سے بھی بچ جائے گا. اور ایسا کر کے انشاءاللہ اللہ تیرے باقی گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے, اور تیرے دل میں اللہ کی محبت بھی آ جائے گی جب تو اللہ کے لیے کوئی سنسیئر قدم اٹھائے گا. صحیح ہے؟ تو دیکھ, مت کر. یہ لڑکوں کے لیے تھا. اور دوسرا ہے کہ جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے رزق سے برکت ہٹ جاتی ہے, اس کا رزق بے برکت ہو جاتا ہے. جب کوئی زنا کرتا ہے تو اس کے چہرے سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے, اس کا چہرہ روکھا سوکھا نظر آتا ہے, اس کے چہرے پر کوئی نورانیت نہیں ہوتی, کوئی خوشی کے آثار نہیں ہوتے, ایک عجیب سی چیز ہوتی ہے. اور جسے زنا کی عادت لگ جاتی ہے, جو ڈیلی بیسس پہ زنا کرتے ہیں, پیسے دے دے کے زنا کرتے ہیں, لڑکیاں بدل بدل کے زنا کرتے ہیں, ان کے جسموں سے ایک وقت میں بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. چاہے یہ سمندر کے سارے پانی کو بھی اپنے اوپر بہا لے صاف کرنے کے لیے, لیکن ان کی پرسنالٹی ایسی ہو جاتی ہے کہ سامنے والا بندہ جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہے نا تو دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا ان کے ساتھ بیٹھنے کا, تنگ ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو ان کنڈیشنز کے حوالے مت کریں. یہ زنا آپ کو اتنا گندا کر دیتا ہے لوگوں کی نظروں میں, اور اپنی نظر میں تو آپ کتنے ہوں گے وہ تو آپ کو ہی پتہ ہوگا. اور باقی زنا یہ بھی نہیں ہے کہ مطلب کہ زنا کی بھی ایک اقسام ہے, وہ بھی سن لیجئے. جیسے کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ زنا صرف یہ نہیں ہوتا کہ ایک انٹر سیکس وغیرہ ہو گیا, یا ایک لڑکا لڑکی روم میں چلے گئے اور گن میں منہ مار کے آ گئے, بلکہ آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. آنکھوں کا زنا یہی ہے جو ہم ڈیلی بیسس پہ کر رہے ہیں, سوشل میڈیا پہ ہم آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں. اس زنا سے بھی بچنے کی ہمیں اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے جتنا ہم ریئل زنا سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ اگر کوئی لڑکی ننگا ناچ کر رہی ہے اور تم اسے دیکھ رہے ہو, تم آنکھوں کا زنا کر رہے ہو برو, تم گناہ کر رہے ہو. اس کے بعد جو تم کرنے والے ہو, تمہاری فیلنگز جہاں تمہیں لے جانے والی ہیں وہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم پہنچ جاؤ گے. اسی طرح ہاتھوں کا زنا ہوتا ہے, نامحرموں سے ایویں ہینڈ شیک کرنا, ان کو دھکے دینا, ان کے بالوں میں ہاتھ لگانا. یہ یونیورسٹی کے لڑکے لڑکیاں جتنی بھی آج کل یہ کر رہی ہیں, یہ سب ہاتھوں کا زنا بھی ہو رہا ہے. یہاں پہ کانوں کا زنا یہ ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی وداؤٹ اینی ریزن آپس میں باتیں کر رہے ہیں. اور بھائی تم لوگوں کا رشتہ کیا ہے؟ ایک ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو, کزن ہو, کیا ہو, کزن کیا ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی نہیں کرنی بات, بس دیٹس اٹ. اللہ منع کر رہے ہیں, اللہ جانتے ہیں بہتر. تم یہ بیچ میں نہ گا کرو میری انٹینشنز کلیئر ہے اور میری فیلنگز بہت نیٹ اینڈ کلین ہے. چھوڑو اس چیزوں کو, اتنے سمجھدار نہیں ہو جتنا اپنے آپ کو سمجھ رہے ہو. اللہ کو سمجھدار سمجھو. جب اللہ نے منع کیا تو انسان کے بچوں کی طرح منع ہو جاؤ, دیٹس اٹ. آگے سے چوں چرا مت کیا کرو, آگے سے اپنے آپ کو آزمائشوں کے حوالے مت کیا کرو, ٹھیک ہے؟ تو اور ہاتھوں کا زنا یہی ہے کہ کسی کو چھونا. کانوں کا زنا یہ ہے نامحرموں سے لونگ گھنٹوں باتیں کرنا. اور ٹانگوں کا زنا یہ ہے کہ تم کسی سے ملنے جا رہے ہو, ٹانگوں کا زنا کر رہے ہو, زنا کے اڈے کی طرف جا رہے ہو, ٹانگوں کا زنا ہو رہا ہے. اور یاد رکھنا اللہ فرماتے ہیں ان کے اعضاء قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے. تو اپنے پارٹس آف باڈی کو اپنے اگینسٹ گواہ مت بناؤ, خدا کے لیے رک جاؤ. اس گن میں مور مارنا چھوڑ دو. زنا اور اس کی طرف لے جانے والے تمام ذریعوں کو بند کر دو, تمام دروازوں کو بند کر دو. حدیثوں کو سامنے رکھو کہ اگر میں لڑکا ہوں, مجھ سے برداشت نہیں بھی ہو رہا, پھر بھی برداشت کر رہا ہوں, تو اس پہ اللہ تعالیٰ بہت ریوارڈ دیں گے. ایک لڑکی میرے سامنے سے گزر رہی ہے, میں دیکھ سکتا ہوں لیکن میں نہیں دیکھ رہا, میرے گناہ اس سے معاف ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ لڑکیوں کے لیے بہت سارے یہ فائدے ہیں, ساری چیزیں.